اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبجیکٹ میتھمیٹکس پرائمری لیول کا ایک ٹاپک ہے میجرمنٹ میں یونیٹری میتھڈ۔ یونیٹری میتھڈ بیسیکلی یہ ورڈس پرابلم پہ مشتمل ایک ٹاپک ہوتا ہے، جس میں عموماً جب اس ٹائپ کے کوسچنز آتے ہیں تو بچے اس طرح کی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے جو ارتھمیٹک آپریشن ہوتے ہیں اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں۔ جہاں پر انہوں نے ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے وہاں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، جہاں پلس کرنا ہوتا ہے وہاں مائنس کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے یہ کنفیوژنس جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو یہ ٹاپک ہمارا یونیٹری میتھڈ ہے، میں سجیسٹ کروں گا ان تمام ٹیچرز کو جب یہ کلاس رومس میں اس ٹاپک کو کور کروائیں تو سب سے پہلے اس ٹاپک کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنانے کی خاطر اس کے اندر کچھ کوسچنز جو ہیں وہ اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چند ایک سوالات جو ہیں وہ بچوں سے پوچھے جائیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ فرض کریں کہ آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا بچوں آپ لوگ مارکیٹ میں جاتے ہیں خرید و فروخت کے لیے؟ تو ڈیفینیٹلی وہ بتائیں گے کہ جی ہم لوگ اپنے والدین کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ جو ہے وہ مارکیٹ ضرور جاتے ہیں۔ تو وہاں پر آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کا جو جواب وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ خرید و فروخت ہوتی ہے یا جب آپ گھر سے نکلتے ہیں کوئی چیز خریدنے کی گھر سے، تو اس کا ایفیکٹس کس کے اوپر پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا ایفیکٹس آپ کے بجٹ کے اوپر پڑتا ہے، یا ظاہر ہے کہ آپ اپنے اس بنائے گئے بجٹ میں سے گروسریز وغیرہ جو ہے وہ خریدنے کے لیے بازار جاتے ہیں۔ اب آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز مارکیٹ سے کسی دکان میں دیکھتے ہیں جو کہ آپ کی ضرورت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو نظر آتی ہے، تو جب آپ اس چیز کو دیکھ کر اس دکان پر جاتے ہیں تو شاپ کیپر سے آپ کیا پوچھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ چیز کتنے کی ہے، اس کے پرائز آپ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ آپ کو پرائز بتاتا ہے تو اس کو پرائز بتانے کے جو ویز ہے اس کے دو طرح سے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرض کریں کہ آپ نے کسی فروٹ شاپ پر آپ گئے اور وہاں سے آپ نے پوچھا کہ جی بتائیے کہ یہ جو آپ کے پاس اورنج ہے، ٹھیک ہے، یہ کس طرح ہے، اس کی کیا پرائز ہے؟ تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی یہ 120 روپے درجن ہے۔ تو جب وہ درجن کے ریٹ بتائے گا تو آپ کو فوراً اس بات کے لیے سوچیں گے کہ یار اگر 120 روپے درجن ہے تو ایک مالٹا جو ہے وہ ایک اورنج کتنے کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کے ذہن میں یہ کوسچن آئے گا کہ ایک چیز کی قیمت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی کیلکولیشن آپ کریں گے، جیسے بھی کریں وربلی کریں، ٹھیک ہے؟ یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی دکاندار سے کوئی چیز پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو اس کا ایک چیز کا ریٹ آپ کو دے دیتا ہے۔ فرض کریں آپ نے پوچھا کہ جی انڈا جو ہے وہ ایک کتنے کا ہے، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ایک انڈا جو ہے وہ 30 روپے کا ہے۔ اب آپ کو درجن انڈے چاہیے تو پھر آپ اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں کہ جی مجھے اگر ایک انڈا 30 روپے کا مل رہا ہے تو میں درجن انڈے جو ہے وہ کتنے درجن انڈے کے لیے میں اس دکاندار کو کتنے پیسے دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری کیلکولیشن یہ جب آپ بچوں سے، چونکہ یہ ایک 5th کلاس کا ٹاپک ہے تو بچے یہ تھوڑی سی آپ کو ہاؤ نو بتائیں گے، جو اس کی ایک رفلی سی کیلکولیشن ہوگی یا جو ایک نالج ہوگا اس سے آپ اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں، ساری چیزیں جو بچہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا، آپ نے جسٹ ان تمام چیزوں کو الائن کرتے ہوئے آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ ہم اس ٹاپک میں کن کن چیزوں کو کور کریں گے اور کس طرح سے ہم ان چیزوں کو سالو کرنے کی خاطر ان کو یاد رکھ سکتے ہیں، تاکہ اگر آؤٹ آف دا بک کتاب سے باہر بھی اگر کوئی سوال ایگزامس میں پوچھا جائے تو اس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم اس کو ایک ڈیوائڈ کریں گے 3 طرح سے۔ یہ جو ہمیں یونیٹری میتھڈس میں پرابلمس کو اسٹیٹمنٹ والے جو پرابلمس ہوتی ہیں اس کو فیس کرتے ہیں بچے، اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔
ٹھیک ہے. تو پہلا پارٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کیلکولیٹ دا ویلیو آف مینی آبجیکٹ آف دا سیم کائنڈ وین دا ویلیو آف ون آف دیس آبجیکٹ از گیون. اگر سوال میں بچوں سے ایک چیز کی قیمت بتا کے زیادہ ساری چیزوں کی قیمت پوچھی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے اس کی بار بار پریکٹس کروانی ہے کہ اگر ایک چیز کی قیمت آپ کو بتا دی گئی ہو اور آپ نے اس سے زیادہ چیزوں کی معلوم قیمت کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے، آپ ان کو بتائیں گے یہ کیس ہمارے پاس ہوگا 1 to more. اور جب بھی 1 to more کی طرف جائیں گے یعنی کہ ایک چیز کی قیمت گیون ہے اور زیادہ ساروں کی فائنڈ کرنی ہے تو اس کیس میں ہم پھر بچوں کو گائیڈ کریں گے کہ یہاں پر ہم انہیں ملٹیپلیکیشن کا کانسیپٹ دیں گے کہ یہاں پر اس طرح کی جتنی بھی پرابلمز آئیں گی وہاں پر ہم اس کو ملٹیپلائی کروائیں گے. سیکنڈ کیس ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں اور اس کی زیادہ ساری چیزوں کی قیمت دے دی ہے اور آپ کو فائنڈ کرنا ہے ایک چیز کی قیمت معلوم کرنی ہے تو ایسے کیس میں ہم اس کو کہیں گے more to 1 اور اس کیس میں پھر ہم بچوں کو ڈویژن کا کانسیپٹ دیں گے. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک تیسرا کیس ہے کہ اگر آپ کو زیادہ ساری چیزوں کی قیمت دی گئی ہو اور آپ نے زیادہ ساری چیزوں کی ہی قیمت فائنڈ کرنی ہے. تو اگر زیادہ ساری چیزوں کی قیمت بتا کے آپ سے زیادہ ساری چیزوں کی ویلیوز فائنڈ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو اس کیس کو ہم کہیں گے more to more. ٹھیک ہے، اس more to more کیس میں ہم دونوں آپریشن کریں گے، ڈویژن بھی ہوگی اور ساتھ ملٹیپلیکیشن بھی ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم اس کو دوبارہ سے ریویو کرتے ہیں کہ جب بھی 1 to more ہوگا تو ہم وہاں پر بچوں کو بتائیں گے کہ اس کیس میں ہم ملٹیپلائی کریں گے اور more to 1 میں ڈویژن، اور اسی طریقے سے اگر more to more میں جائیں گے تو پھر یہاں پر ہم دو آپریشن کریں گے اور اس کو ہم بریک کریں گے more to 1 پھر 1 to more. جب more to 1 میں جائیں گے تو ڈویژن اور جب پھر 1 to more میں جائیں گے تو پھر اس کو ہم ملٹیپلیکیشن کروائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ہم بہتر انداز سے دیکھ سکتے ہیں. اس کا آگے کچھ ایگزامپلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ the unitary method involves calculating the cost or value of one unit. اور یہاں پر ایک ایگزامپل دے دی ہے کہ 10 مارکر ہیں ایک باکس میں، تو اگر 7 اس قسم کے باکسز ہوں گے تو اس میں ٹوٹل مارکرز کی تعداد کتنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایک باکس کی ویلیوز آپ کو گیون ہے تو 7 کی معلوم کرنا ہے، تو یہ کیس ہمارے پاس پہلا کیس ہوگا. دس از کالڈ 1 to more. ٹھیک ہے، اس کیسز میں ہم کیا کریں گے، یہاں پر اس کو ملٹیپلائی کروائیں گے. اسی طرح سے سیکنڈ کیس ہے جس میں یہاں بتایا گیا ہے کہ 10 لالی پاپس ہیں، اس کی قیمت 200 روپے ہے. تو اگر آپ کو ایک لالی پاپ کی قیمت معلوم کرنی ہے تو وہ کیا ہوگی. تو یہاں پر زیادہ سے ہم کم کی طرف آ رہے ہیں یعنی کہ more to 1. تو اس کیس میں ہم کیا کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک لالی پاپ کی قیمت 20 روپیز آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ تھرڈ کیس ہے. تھرڈ کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس کیس میں دیکھ سکتے ہیں کہ عبداللہ کین رن 5 kilometers in 45 minutes. If he runs at the same rate, how long will it take him to run 18 kilometers? اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 kilometers کا فاصلہ جو ہے وہ 45 منٹ میں عبداللہ طے کرتا ہے. تو اگر 18 کلومیٹر کا فاصلہ اس کو طے کرنا ہو تو پھر کتنا ٹائم لگے گا. تو 5 kilometers بھی زیادہ ہے اور 18 kilometers بھی زیادہ ہے. تو یہ ہمارے پاس تیسرا کیس ہے more to more. تو سب سے پہلے 5 kilometers کی مدد سے ہم 1 kilometer کا فاصلہ معلوم کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو ڈیوائڈ کریں گے سب سے پہلے. تو ہمارے پاس 1 kilometer کا جو فاصلہ ہے وہ کتنی دیر میں طے ہوتا ہے وہ ڈیوائڈ کر کے ہمارے پاس آ گئے 9 minutes. اسی طرح سے ہم 18 kilometer کا فاصلے کا وقت جو ٹائم ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں ملٹیپلائی کر کے 9 کو 18 کے ساتھ. تو یہ 162 منٹس آ گئے. تو اس طرح سے ہم ان تینوں کیسز کو 1 by 1 ڈسکس کر کے بچوں کو یونٹری میتھڈس کا کانسیپٹ دے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.